چند روز کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ محرم کے مہینے سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے، اور اسلامی کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ اس کی یاد میں اس سن ہجری کی شروعات ہوئی۔ ہجرت اپنے آپ میں بہت مبارک عمل ہے۔ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے یا دین کی اشاعت تبلیغ کے لیے اپنا وطن چھوڑ دینا اور نئی جگہ جا کر آباد ہو جانا، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ اگر کوئی اپنے کسی اور مقصد کے لیے اگر اپنا وطن چھوڑ کر گیا تو اسے ہجرت نہیں کہا جائے گا، کچھ اور کہا جا سکتا ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، تو انہیں اردو میں تارکین وطن کہا جاتا ہے۔ یہی ان کے لیے ٹھیک ہے، اپنا وطن چھوڑنے والے۔ لیکن ہجرت اس وقت ہوگی جب اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے یا اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنا وطن چھوڑا جائے۔ ہجرت یہ نبیوں کی سنت ہے۔ شاید ہی کوئی نبی ایسا گزرا ہو جس نے ہجرت نہ کی ہو۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کا تذکرہ تو قرآن میں واضح طور پر آیا ہے، لیکن تاریخ میں ہجرت کی جتنی شہرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی اتنی کسی کی نہیں ہوئی۔ 571 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، اور ٹھیک 40 سال کے بعد 611 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ ان 40 سالوں میں مکے کے بد تہذیب اور گندے معاشرے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیکی کا، اپنی شرافت، اپنی سچائی، امانت و دیانت کا لوہا منوایا، اور بڑے بڑے اس وقت کے گنہگار بھی وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ لیکن جو ہی آپ نے اللہ کے دین کی دعوت دی، ایک اللہ کا نام لیا، تو وہ سارے مکہ والے جو آپ کوئی شرافت کی وجہ سے اپنے پلکوں پر بٹھاتے تھے، وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ پر اونٹنی کی گندگی ڈالی گئی، آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر کھینچنے کی کوشش کی گئی، آنکھ مبارک باہر آ گئی، کئی موقعوں پر آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی، آپ کا قتل کرنے کا پلان کیا گیا۔ 3 سال تک خاموشی کے ساتھ چھپ چھپا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے رہے، اور ان 3 سال کے عرصے میں بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، جبکہ زیادہ تر لوگ وہ تھے کہ جو پہچان گئے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی لایا ہوا دین سچا ہے، آپ کی لائی ہوئی کتاب سچی ہے، لیکن اپنے آباء و اجداد اور پرکھوں کا اتنا زیادہ ان کے اندر غلبہ تھا
کہ ہمارے آباء و اجداد جس دین پر تھے ہم اسے کیسے چھوڑ دیں؟ آج بھی ایسا ہوتا ہے نا بہت سارے گھروں میں، یہ تو ہمارے یہاں زمانے سے ہوتا چلا آیا ہے، یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ تو یہی چیز ان کے اندر تھی کہ ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، اور اپنے اس شرک اور کفر کے ماحول کو بچانے کے لیے، اپنے آباء و اجداد کی وراثت کو بچانے کے لیے وہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال تک آپ مخلص مسلمانوں کے ساتھ اور کچھ اور اپنے مددگاروں کے ساتھ 3 سال تک آپ نے بائیکاٹ برداشت کیا، لقمے لقمے کو محتاج ہو گئے، کھانے پینے کو کچھ نہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی خیریت پوچھنے والا نہیں، کوئی بیماری میں دوا علاج کرنے والا نہیں۔ ان تکلیفوں سے گزرے۔ پھر آپ نے یہ خیال کیا کہ مکہ والے تو میری بات سنتے نہیں ہیں، اب مجھے طائف کی طرف چلنا چاہیے۔ طائف آپ کا ننیھال تھا، اور انسان کو ذرا اپنے ننیھال سے زیادہ امیدیں رہتی ہیں، وہاں محبت زیادہ ملتی ہے۔ تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ اب مجھے طائف جانا چاہیے۔ طائف تشریف لے گئے۔ وہاں کی زمین اور وہاں کے لوگ تو اور زیادہ سخت دل نکلے، بات بھی سننا گوارا نہیں کیا۔ آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی، آپ کے پیچھے ایسے لڑکوں کو چھوڑ دیا گیا جو آپ کا مذاق اڑائیں، آپ پر پتھر بازی کریں، آپ کو برا بھلا کہیں، آپ کو مینٹل ٹارچر کریں۔ آپ کے نالے مبارک میں خون بھر گیا، پیر چپک گئے خون کی وجہ سے، گھٹنے زخمی ہو گئے، چلنا مشکل ہو گیا۔ ایک جگہ آپ نے آرام کرنے کے لیے بیٹھنا چاہا تو پکڑ کے اٹھا دیا گیا۔ آپ کے جو خادم تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور لے کر ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں کچھ دیر آپ نے آرام فرمایا، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے تڑپ کر، دل کے درد کے ساتھ، وہ دعا بھی بڑی عجیب و غریب ہے، الفاظ اس کے بہت عجیب و غریب۔ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ میرے پروردگار، آپ نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ میں آپ سے اپنی کمزوری کا اور اپنی ضعف کا آپ کے سامنے اظہار کرتا ہوں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ پہلے تھوڑا سا شکوہ ہے، لیکن اس کے بعد فوراً بندگی کا اظہار بھی ہے کہ میرے رب اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو پھر مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں تب یہ میرے لیے مشکل بات ہے۔ تو یہ بڑی لمبی دعا ہے، آپ نے یہ دعا فرمائی۔ پھر وہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، حضرت جبرائیل ایک فرشتے کو لے کر آئے، اور انہوں نے یہ آفر دیا کہ ان طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناگوار گزرا ہے، تو اللہ نے پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا ہے کہ آپ حکم دیں تو یہ 2 پہاڑوں کو ملا دے اور ان طائف والوں کو اسی میں پیس دے۔ تو اس وقت صفت رحمت کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، آج یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے تو کوئی بات نہیں، مجھے امید ہے کہ کل کو ان کی اولادیں مجھے پہچانیں گی۔ اب آپ اس طائف کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، دل چھلنی ہے، زخمی ہے، بڑی امیدوں کے ساتھ طائف تشریف لے گئے تھے۔ یہ اسی موقع پر واپسی کے سفر میں ایک جگہ آپ نے قیام فرمایا، تو طائف والے تو ایمان نہیں لائے، لیکن جناتوں کی ایک جماعت گزر رہی تھی، اس نے قرآن کی آواز سنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئی۔ اس کا بھی تفصیلی واقعہ ہے، قرآن میں سورہ جن نازل ہوئی تو طائف سے واپسی میں جناتوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بھی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے، محنت کی جا رہی ہے مکے میں اور طائف میں، اور دل نرم ہو رہے ہیں مدینے والوں کے، بارش یہاں ہو رہی ہے اور سبزہ وہاں لہرا رہا ہے، مدینے میں ٹیم تیار ہو رہی ہے۔ حج کے موقع پر، حج تو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، حج کے موقع پر مدینے کے لوگ آئے اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا اور اسے قبول کر لیا،
اور وہ اس پیغام کو لے کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. وہاں جماعت بننا شروع ہو گئی. ادھر مکے والوں کی یہ حالت ہے مسلمانوں کی کہ ان پر ایسے ظلم کیے جا رہے ہیں، جتنا ظلم کی انتہا مکے والے کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں. تیز دھوپ میں عرب کا وہ تپتا ہوا صحرا، ریت ایسی شدید گرم ہوتی ہے کہ آپ اس پر کھانا بنا لیں، اتنی گرم ریت ہوتی ہے، اور اس پر ننگی پیٹھ لٹایا جا رہا ہے. اس پہ لٹا کے گردن پہ ڈوری ڈال کے گھسیٹا جا رہا ہے. کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ان مخلص ایمان والوں کے خون سے اس گرمی کی شدت کم ہوئی ہے. حضرت سمیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. ظالموں نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر ان کو شہید کیا گیا. بوڑھی خاتون ہیں، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں، ان کو شہید کیا گیا. حضرت بلال کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح تپتی ریت میں ان کو لٹا کر ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا جا رہا ہے. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ان کا مالک یہ سمجھا کہ یہ جا چکے دنیا سے، ان کا انتقال ہو گیا اور وہ چھوڑ کر چلا گیا. بعد میں پھر لوگوں نے ان کو وہاں سے اٹھایا. لیکن اتنی سخت ظلم کے باوجود کیا مجال ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے؟ جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، لڑنے کی اجازت نہیں ہے ابھی اللہ کی طرف سے. کئی سالوں تک ظلم کی چکی میں پسنے کے بعد جب بالکل ٹرینڈ ہو گئے تکلیفوں کو برداشت کر کر کے، تب پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب مسلمان مدینے کی طرف ہجرت کریں. وہاں پہلے سے لوگ تیار ہیں، مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا. جتنے لوگ جا سکتے تھے وہ سب چلے گئے. اب مکے میں صرف وہ لوگ بچے ہیں جو کمزور ہیں، جن کے لیے ابھی جانا ممکن نہیں. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود ہیں اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. ایک رات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ اب آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں. ادھر مکے والوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا ہے کہ اب بس، اب ہر حال میں ان کا کام تمام کرنا ہے ورنہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. الگ الگ قبیلے کے لوگوں نے تلواریں لی اور رات کے آخری پہر آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ صبح کے وقت نکلیں گے تو ان کا کام تمام کرنا ہے. ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دے دی کہ باہر کفار مکہ یہ پلاننگ بنائے کھڑے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں ایک خاک لی اور قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے باہر نکلے. ہوا میں اس مٹی کو یوں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کی وجہ سے ان کفار کے آنکھوں کو اندھا کر دیا. ان کی بینائی تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو گئی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اطمینان کے ساتھ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے. وہاں پہلے سے 2 سواری تیار ہے، ایک پر آپ سوار ہوتے ہیں، ایک پر ابو بکر، اور یہ لوگ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں. ادھر مکے والوں کو جب ہوش آتا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوئے کہ اب تک نکلے نہیں. انہیں لگا بستر پر آپ سو رہے ہیں، چادر ہٹائی تو دیکھا حضرت علی موجود ہیں. یہ بھی انسانی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور آپ کی جان کے دشمن باہر کھڑے ہوئے ہیں اور انہی لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس موجود ہیں اور وہ امانتیں حضرت علی کے حوالے کر کے جا رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، تم یہ ان کے حوالے کر کے کل واپس مدینے آ جانا. آپ تصور کریے، انسانی تاریخ میں آپ کو ایسا واقعہ نہیں ملے گا. ہمارے پیغمبر نے ہمیں امانت داری جس لیول پر سکھائی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہی ایک رات ہے جب میں اس اطمینان کے ساتھ سویا ہوں کہ میں زندہ اٹھوں گا. کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے تم مدینے آ جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مدینے جاؤں گا. یقین کی بات ہے.
ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپتے چھپاتے 3 دن آپ نے غار ثور میں پناہ لی، وہاں بھی کفار پہنچ گئے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے. پھر وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ جب وہ دونوں دوست خود پیغمبر اور ان کے ساتھی غار ثور میں مقیم تھے اور کفار وہاں تک پہنچ گئے، تو اس دوست نے نبی سے کہا، اپنے ڈر کا اور خوف کا اظہار کیا، تو حضور نے فرمایا کہ ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن، مت ڈرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص مدد فرمائی. قرآن میں آگے اس کی تفصیل ہے. اس طرح چھپتے چھپاتے تقریباً 8 یا 10 دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق مدینہ منورہ پہنچتے ہیں. ادھر آپ کے سر پر انعام رکھا گیا ہے کہ جو سر لے کر آئے گا زندہ یا مردہ اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، اور ہر طرف لوگ اس انعام کے شوق میں گھومتے پھر رہے ہیں کہ کہیں سے ہمیں سوراخ مل جائے. آپ اندازہ لگائیں کس لیول پہ جا کر تکلیف اور آزمائشیں برداشت کی گئی ہیں. مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو مدینے والے تو بالکل آنکھ سے کیا بلکہ دل اپنا بچھا کر انتظار کر رہے تھے. پورا مدینہ باہر ہے، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورتیں، سب ان لوگوں کو اطلاع ہو گئی تھی کہ حضور وہاں سے نکل چکے ہیں. تو روزانہ یہ لوگ جا کر مدینے کی جو فصیل تھی، جو دیوار تھی، وہاں پر جا کر انتظار کیا کرتے تھے کہ شاید آج آ رہے ہوں. شام تک انتظار کرتے تھے. پھر جب حضور نظر نہیں آتے تو پھر شام کو یہ لوگ واپس آ جاتے تھے. اس طرح روزانہ ان کا یہی معمول تھا. ایک دن کسی نے اعلان کیا کہ 2 لوگ نظر آ رہے ہیں. پورا مدینہ باہر سمجھ گئے نبی ہو سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے. وہاں کے لوگوں نے نبی کا اور نبی کے ساتھیوں کا ایسا استقبال کیا ہے، ایسی مدد کی ہے کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں مل سکتی. گھر دیا، در دیا، کھیت کھلیان دیے، باغات دیے، پورا مدینہ نچھاور کر دیا ان کے لیے. اور سب سے بڑھ کر جیسی محبت دی، جیسا پیار دیا نبی کو اور ان کے ساتھیوں کو جو مکے سے ہجرت کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئے تھے، اس کی مثال بھی دنیا پیش نہیں کر سکتی. آدمی اپنی اولاد کو کیا محبت دے گا جو انہوں نے مکے سے آنے والے صحابہ کو محبت دی اور پیار دیا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا، جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے آئے، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے اعزہ کو چھوڑ کر، اپنا کاروبار، اپنی مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر خالص اللہ کے دین کے لیے بالکل ایک اجنبی گھر میں آئے، انہیں کہا گیا مہاجر، مہاجرین. اور جنہوں نے مدد کی، جو مدینے کے لوگ تھے، انہیں کہا گیا انصار. بس یہی 2 طبقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا اعلان فرمایا. باقی دین اسلام میں اور کوئی طبقہ نہیں ہے، نہ ذات پات، نہ برادری، نہ رنگ نسل، نہ کچھ بھی. اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی بارڈر بنے. صرف یہی 2 نام ہیں، یہی 2 طبقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے 2 نام دیے، مہاجرین مکے سے آنے والے اور انصار جنہوں نے مکے والوں کی مدد فرمائی. یہ جو ہجرت کا واقعہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا واقعہ ہے. ایک طرف تو یہ اس بات کی یادگار ہے کہ یہ دین کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اس کے لیے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں. خود پیغمبر نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، ان کے ساتھیوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، نبی نے پتھر کھائے ہیں، آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا ہے، آپ کی جان کے لالے پڑے. اتنی قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اور دوسری طرف یہ ہمارے لیے بعد میں جو بہت تیزی سے اسلام ساری دنیا میں پھیلا ہے اور فتوحات ہوئی ہیں، اس کی بھی یادگار ہے کہ جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی ہے وہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے، پھر غزوہ احد ہے، پھر الگ الگ جنگیں ہیں. تو اسلام جو فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، عرب فتح ہوا، اور پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں حضرت عمر کے جاتے جاتے آدھی دنیا پر اسلامی پرچم لہرا گیا. یہ کیوں ہوا؟ یہ ہجرت کی وجہ سے ہوا، ہجرت کے سبب سے ہوا.
اس لیے یہ ہجرت کا واقعہ ہمارے لیے بڑی یادگار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا۔ 2 سال 6 مہینے حضرت ابو بکر خلیفہ رہے، اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ کوئی فائل آئی جس میں صرف مہینہ لکھا ہوا تھا، سال نہیں لکھا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا اپنا سال ہونا چاہیے، اپنا سن ہونا چاہیے۔ مشورے لیے گئے، الگ الگ میٹنگیں ہوئیں، حضرت الگ الگ مشورے آئے، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ حضرت علی نے یہ رائے دی کہ ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر ہمیں اپنے سن کی شروعات کرنی چاہیے، اور اس پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ اس طرح ہجرت کے واقعے سے مسلمانوں کے اسلامی سن کا آغاز ہوا۔ مہینے وہی رکھے گئے جو پہلے چلے آ رہے تھے کہ محرم سے سال کی شروعات ہوگی اور ذی الحجہ پہ محرم یہ سال ختم ہوگا، لیکن سال کی شروعات کب سے ہے؟ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ یہ 1447 ہجری ختم ہونے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو ہجرت کے ہوئے 1447 سال گزر گئے۔ آج دنیا میں جتنے کیلنڈر رائج ہیں، ہر قوم کے اپنا کیلنڈر اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے۔ اور جس طرح مسلمانوں میں جو نام ہیں مہینوں کے، یہ ہمارے کسی نہ کسی عبادت سے جڑے ہوئے ہیں۔ رمضان کا نام آتا ہے تو فوراً روزہ ذہن میں آتا ہے۔ رمضان تو ایک مہینے کا نام ہے، اصل تو روزہ ہے، تو رمضان کا نام آتے ہی ذہن روزے کی طرف جاتا ہے، شوال کا نام آتے ہی ذہن عید کی طرف جاتا ہے، ذی الحجہ کا نام آتا ہے تو حج اور قربانی۔ تو اس طرح ہمارے جو مہینے ہیں وہ کسی نہ کسی چیز سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو دوسروں کے اپنے کیلنڈر ہیں، ان کے جو نام ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی بیس ہے۔ جیسے انگریزی نام ہے سنڈے اور منڈے، ایک سورج کا دن ہے اور ایک چاند کا دن ہے۔ یونان کے جو لوگ تھے وہ ہفتے میں 2 دن ان کے خاص تھے کہ یہ سورج کا دن ہے، اس دن سورج کی عبادت کی جائے گی، اور یہ چاند کا دن ہے، اس دن چاند کی عبادت کی جائے گی۔ اس طرح دنوں کے نام رکھے گئے، اسی میں یہ 2 نام ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ساری چیزیں جب ان کے سامنے آئی تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور اسلامی کیلنڈر ہجری کو رائج کیا، اور یہ حکم دیا کہ ہجری کیلنڈر مسلمان استعمال کریں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہجری کیلنڈر کی حفاظت کرنا اور اس کو استعمال کرنا یہ مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ اگر مسلمان اس کو چھوڑ دیں گے تو پوری امت گنہگار ہوگی۔ یہ ہمارا کیلنڈر ہے، ہماری قربانیوں کی یادگار ہے، نبی کی قربانیوں کی یادگار ہے، صحابہ کی قربانیوں کی یادگار ہے، اور اس یادگار کو بنیاد بنا کر اس کیلنڈر کی شروعات کی گئی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے 99% لوگوں کو اپنی تاریخ یاد نہیں رہتی۔ وہ تو اللہ بھلا کرے مدرسے والوں کا کہ انہوں نے اپنا نظام اسلامی کیلنڈر کے حساب سے بنا رکھا ہے۔ مدرسے کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، اور تنخواہیں کس ڈیٹ میں دی جائیں گی، وہ سب عربی مہینے کے حساب سے چلتا ہے۔ تو مدرسے والوں کو تو پھر بھی تاریخیں یاد رہتی ہیں، ورنہ اگر ہمارا نظام بھی اس انگریزی کیلنڈر سے کر دیا جائے تو ہم خود بھول جائیں گے کہ آج کیا تاریخ ہے اور کل کیا تاریخ تھی۔ لوگوں کو مہینہ یاد نہیں رہتا کہ مہینہ کون سا چل رہا ہے۔ محرم تو یاد رہتا ہے، لیکن اس کے علاوہ رمضان یاد رہتا ہے، ذی الحجہ یاد رہے گا، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی مہینہ یاد نہیں رہتا کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کیلنڈر کو رواج دیں، اس کا استعمال کریں۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم لوگوں کا یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم اپنی تقریبات میں، اپنی شادی بیاہ میں، دوسرے پروگراموں میں جس طرح ہم ڈیٹ فکس کرتے ہیں، انگریزی تاریخ فکس کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں عربی تاریخ بھی طے کرنی چاہیے۔ اگر ہم کارڈ چھاپ رہے ہیں شادی کا تو جس طرح انگریزی تاریخ لکھ رہے ہیں اس طرح ہجری تاریخ بھی لکھنی چاہیے۔ ہماری پہچان ہے، آج ویسے ہی دنیا ہمارے اوپر سوار ہے، ہماری ہر چیز کو مٹانا چاہتی ہے، ہمارا وجود مٹانا چاہتی ہے، ہماری پہچان مٹانا چاہتی ہے، ہماری عبادت گاہوں کو مٹانا چاہتی ہے۔ آج دنیا کو مسلمانوں کا وجود برداشت نہیں ہے اور ہم اپنی چیزوں کو مٹا رہے ہیں، ہم اپنی چیزوں کو چھوڑے دے رہے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس تاریخ کی اہمیت کو سمجھیں
اور اپنے تقریبات میں، اپنے پروگراموں میں جس طرح انگریزی تاریخ طے کرتے ہیں، اسی طرح یہ اسلامی کیلنڈر کی جو ہماری ہجری تاریخ ہے اس کو استعمال کرنے کا رواج بنائیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہجری کیلنڈر میں یہ فرق آتا ہے کہ کبھی فکس نہیں ہوتی ڈیٹ، ابھی اگلے مہینے، اس مہینے جو چاند نکلے گا وہ 29 کا نکلے گا یا 30 کا نکلے گا، ہمیں نہیں معلوم، اسی بنیاد پر آگے ڈیٹ ہوگی۔ آج کیلنڈر میں مثال کے طور پہ دکھا رہا ہے کہ جون کی 30 تاریخ، جون کی 26 تاریخ یہ 10 محرم کو ہوگی، مثال کے طور پہ۔ اب مان لیجئے کہ کیلنڈر نے دکھایا ہے اس حساب سے کہ ذی الحجہ کا مہینہ 30 کا ہوگا، لیکن 29 کا ہو گیا تو وہ 25 تاریخ کو 10 تاریخ پڑ جائے گی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، ہم لوگ جو اپنے پروگرام وغیرہ طے کرتے ہیں اس میں یہ کرتے ہیں کہ انگریزی تاریخ فکس کر لیتے ہیں، اور اس انگریزی تاریخ میں جو ہجری تاریخ کیلنڈر شو کر رہا ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے 26 جون طے کی اور 10 محرم لکھ دیا، اور ساتھ میں یہ اردو میں ہم لکھتے ہیں مطابق 26 جون، یعنی پروگرام 26 جون کا ہے، اب چاہے 10 پڑھے، چاہے 9 پڑھے، چاہے 11 پڑھے، لیکن ہجری تاریخ تو لکھنا ہی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب دنیا کا نیا سال شروع ہوتا ہے 1 جنوری سے، تو ہر طرف لوگ مبارکباد دیتے ہیں، گرینٹنگس بھیجتے ہیں، نئے سال کی مبارکباد، اور ہمارا سال شروع ہوتا ہے ماتم سے کہ محرم کا مہینہ آ گیا، اس مہینے میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے ہماری جو پورے مہینے کو منحوس سمجھتی ہے، ایک بہت بڑی تعداد، اور منحوس اس لیے سمجھتی ہے کیونکہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے کوئی غم کا دن ہو سکتا ہو یا کوئی منحوس دن ہو سکتا ہے، تو اسلامی تاریخ میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جب کسی بڑے صحابی کی شہادت نہ ہوئی ہو، کوئی دن ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کسی کی شہادت پر سب سے زیادہ غم منایا جا سکتا تھا تو وہ جس دن ہمارے آقا اور مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، وہ دن اس لائق تھا کہ اس دن غم منایا جاتا، لیکن اسلام نے ہمیں اس کی اجازت ہی نہیں دی ہے کہ تم کسی کے جانے پر غم مناؤ۔ کتنا بھی قریبی ہو، اس کے جانے کے بعد صرف 3 دن تک غم منانے کی اجازت ہے، چوتھے دن سے اجازت نہیں ہے۔ صرف بیوی کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ شوہر کے جانے کے بعد 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے گی، عدت، لیکن اس کے پیچھے بھی جو لاجک ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ غم منائے، اس کے پیچھے دوسری وجوہات ہیں، بہت سی میڈیکل وجوہات ہیں، بہت سی سائنٹیفک وجوہات ہیں۔ یہ بھی اسلام کا ایک عجیب نظام ہے جو عدت کا نظام ہے۔ تو غم منانے کی تو ویسے بھی اجازت نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے لوگوں نے کر رکھا ہے۔ یہ حالت ہو گئی ہے کہ 10 محرم جو بابرکت دن ہے، جو برکت والا دن ہے، عاشورہ کا دن ہے، جس دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، اس کو منحوس بنا دیا۔ محرم جو محترم مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کو بہت محترم بنایا ہے، بابرکت اور پاکیزہ بنایا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ان میں 4 مہینے وہ ہیں جو بہت حرمت والے ہیں اور بہت پاکیزگی والے ہیں۔ یہ مہینے وہ ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی مکہ کے کفار ان مہینوں کا ادب کیا کرتے تھے اور اس میں جنگ نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑے بند کر دیتے تھے، اور شیطان نے ہم کو اس طرح بہکایا کہ ہم نے حضرت حسین کی شہادت کے نام پر اس پورے مہینے کو منحوس بنا دیا۔ اب جب منحوس بنا دیا تو لوگ کہتے ہیں مولانا اس مہینے میں تو حضرت حسین کی شہادت ہوئی اور آپ نئے سال کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مت کو توڑنے کے لیے، اس غلط سوچ کو توڑنے کے لیے سلسلہ شروع کیا تھا کہ نئے سال کی مبارکباد دی جائے 1 محرم کو۔ حالانکہ اسلام میں یہ بھی نہیں ہے کہ تم نئے سال کی مبارکباد دو، لیکن حکمت کے طور پر لوگوں کے دلوں سے اس غلط چیز کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے نئے سال کی اسلامی کیلنڈر کی اہمیت بٹھانے کے لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم واٹس ایپ کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے یا گریٹنگس کے ذریعے 1 محرم کو اپنے دوستوں کو مبارکباد دیں، گھر والوں کو مبارکباد دیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھائی ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس کی اہمیت ان کے دلوں میں بیٹھے۔ اور یہ بھی
چیز بیٹھے کہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ایک بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن اس سے بڑے بڑے واقعات اسلامی تاریخ میں ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت میں نے آپ کو پچھلے جمعہ کو بتلائی، حضرت عمر کی شہادت پہلی محرم کو ہوئی ہے۔ حضرت عمر کا مقام تو حضرت حسین سے بہت بڑا ہے، لیکن اس کو بھی غم کا دن نہیں منا سکتے۔ اس لیے ہماری یہ دینی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اسلامی کیلنڈر کو یاد رکھیں، اس کا استعمال کریں، اپنے بچوں کے سامنے اس کا تذکرہ کریں، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، ہجرت کیوں ہوئی، ہجرت سے پہلے کیا کیا قربانیاں دی گئی ہیں، یہ بھی اپنے بچوں کو بتائیں، تاکہ ہمارے بچوں کا رشتہ اپنی تاریخ سے، نبی سے، صحابہ سے مضبوط ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔